حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی ملک فسلم علی، نزل من السماء لم ينزل قبلها وبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کے سلام کیا، وہ آسمان سے اترا ہے اور اسے پہلے وہ کبھی آسمان سے اتر کر نیچے نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ سرداری نسبت اضافیہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہی کے سب انسانوں کے یہ سردار ہوں گے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو سب ہی انسانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی سرداری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ایسی سرداری کہ سب انبیاء پر بھی آپ کی سرداری ہوگی۔ آدم و من دونہ تحت لوائی بیدی لواء الحمد، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں علیہم السلام وہ سب بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ تو سب سے بڑی سرداری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن بڑی سرداری کے نیچے سرداریاں ہوں گی، وہ بڑی سرداری کی نیچے سرداریاں کئی حضرات کو حاصل ہوں گی۔ مثلا جنتی نوجوانوں کی سرداری حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو حاصل ہوگی، اور ازواج مطہرات کے سوا عورتوں کی سرداری حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگی، ازواج مطہرات کے سوا، کیونکہ ازواج مطہرات کا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ماؤں کی حیثیت کا ہے، کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں، مائیں، جیسے حضور کی بیویاں باقی مومنین کے لیے مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے وہ مائیں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کے لیے مائیں ہیں تو بیٹی ماں سے تو نہیں بڑھ سکتی ہے، تو ازواج مطہرات کے سوا باقی عورتوں کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سردار ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ادھیڑ عمر، جس کو ہم پکی عمر کہتے ہیں، پکی عمر کے آدمیوں جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پکی عمر کے آدمیوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ، تو شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ورجل قام علی امام جائر فامرہ ونہاہ، اور وہ آدمی بھی شہداء کا سردار ہوگا جو ایک ظالم امام کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو نیکی کا حکم کیا، برائی سے منع کیا، اور اس ظالم حاکم نے اسے شہید کر دیا، یہ بھی شہداء کا سردار ہوگا۔ ایسے سرداروں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک بادشاہ کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تو ہر ایک کو یہ سرداری حاصل ہونی ہے، لیکن سرداری میں فرق ہے۔
ڈیرے کا ایک مولوی ہے، اس نے یہ اس حدیث پاک کے ان لفظوں کو من گھڑت قرار دیا، کہا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، عام آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا حدیث کون سی ٹھیک ہے، کون سی کمزور ہے، کون سی من گھڑت ہے، اور عام مولوی کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ ایسے ہی اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور سوچ کے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث تو حدیث مشہور ہے، حدیث مشہور۔ حدیث مشہور ایسی ہوتی ہے کہ جس کے مضمون کا کوئی آدمی انکار کرے تو وہ گمراہ اور بدعتی ہوتا ہے، حدیث متواتر کے مضمون کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک تو حدیث مشہور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج قوم نے اپنے راہبر اور لیڈر ایسے کئی مولویوں کو بنا لیا جو اپنے کو ترجمان دیوبند کہتے ہیں، اور دیوبند نے انہیں ترجمان بنایا ہی کوئی نہیں، اپنی طرف سے ترجمان دیوبند بن گئے، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے مولوی سے بھی اپنے کو بچانا ہے۔ الحمدللہ رب